ماں باپ اس کا پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جس کے سر سے یہ باغ اٹھ چکا ہے۔ باپ کی قیمت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو، ماں کا پیار پوچھنا ہے تو اس سے پوچھو جس کے سر پہ اب یہ سایہ باقی نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اپنے سر اس کی گود میں رکھ کے اس سے کچھ دعائیں ہی لے لیتا۔ دنیا کے جتنے غم ہوتے تھے ان غموں کے اندر انسان مارا ہوا ہوتا، ماں کی گود وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوا کرتی تھی کہ انسان اپنے سر کو ماں کی گود میں رکھ کے دنیا کے ہر غم کو بھول جایا۔ ماں ابن سیرین کی ماں فوت ہو گئی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، بہت روئے، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے۔ شاگرد کہنے لگے امام صاحب اللہ کے ولی ہو، وقت کے امام ہو، ہمیں صبر کی باتیں کرتے تھے، صبر کی آیات و احادیث سناتے تھے، آج اپنی ماں مری ہے تو رونا بند نہیں ہو رہا؟ کہا بیٹو میں ماں کے مرنے پہ نہیں رو رہا، میں ماں کے مرنے پہ نہیں رو رہا، رونا مجھے یوں آ رہا ہے کہ ایک جنت کا دروازہ کھلا تھا جس کے ذریعے میں بڑی جلدی جنت میں جا سکتا تھا، آج وہ بند ہو گیا۔ ماں اولاد خوش ہوتی ہے جب اولاد کو کچھ دنیا کا ساز و سامان ملتا ہے، ماں باپ خوش ہوتے ہیں جب ان کی اولاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ ماں وہ عظیم جذبہ ہے، باپ وہ عظیم جذبہ ہے جو اپنی موت کے بعد بھی اپنی اولاد کے لیے کسی غم کے تصور سے کانپ جاتے ہیں۔ ایک شخص کو میں خود جانتا ہوں، رافضیت کے خلاف کام کرنے کی بنا پر رافضی اس کے دشمن ہیں، اس کی سر کی قیمت لگی ہوئی ہے، قتل کی لوگ دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کو لے کے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، دوران طواف ماں نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹا مجھ سے وعدہ کرو۔ کہا اماں آپ میری ماں ہیں، حکم کریں۔ کہا نہیں بیٹا مجھے رب کے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کہا ماں وہ کون سا وعدہ ہے جو مجھے رب کے گھر میں لینا چاہتی ہو؟ کہا بیٹا اگر تیرے کانوں تک یہ خبر پہنچے کہ تیری ماں فوت ہو گئی تو جنازہ پڑھنے کے لیے سفر نہ کرنا، میں تو مر کے مٹی کے نیچے جا چکی ہوں گی، تیرے دشمن تیرے لیے کوئی پریشانی کا سامان نہ پیدا کر دیں، میں مٹی کے اندر دبی ہوئی بھی سکون محسوس نہیں کر سکوں گی اگر میری اولاد کے اندر کوئی مصیبت نازل ہو گئی۔ لوگوں اسی لیے میرے مولا نے کہا ہے، مالک کا فرمان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا